ایک جس طرح کا انسان میں نے پایا آپ کو، اور وہاں آپ کے چونکہ جس محلے میں آپ کہتے ہیں وقت گزارے اور وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم کریں تو وہ بھی آپ کے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کیسے انسان تھے. انہوں نے نہ صرف ہمیشہ گواہی دی ان لوگوں نے آپ کے حق میں کہ آپ بہت زبردست انسان تھے، ہمیشہ محنت مزدوری کر کے بچوں کو پالا پوسا، بلکہ انہوں نے سیما کی فیور میں بھی باتیں کی کہ وہ اسلام پسند تھی، چاہے وہ رمضان ہے یا محرم ہے یا کوئی بھی اس طرح اسلامی دن اور تہوار آتے تھے بڑے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتی تھی. تو آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ ایک اتنے زبردست قسم کے شوہر کو اور ایک اچھے ماحول کو عورت چھوڑ کے ملک سے باہر چلی جاتے اور آج بھی آپ بھٹک رہے ہیں؟ کوئی چارہ نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر یہی تو پریشانی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا سیما نے کیا. بالکل اچھے تعلقات تھے شاید بھائی، یہ میں واضح بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ 4 سالوں سے پہلے سیما نے طلاق کی بات ہوئی یا وہ الگ تھے، الگ نہیں تھے. ہم 10 مئی تک بھی ان کے وائسز میسج آپ گئے ہو ادھر کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں سے بات بھی کی ہے. بالکل یہی بات ہے کہ وہ اچانک سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کبھی ہمارے خلاف، کبھی پاکستان کے خلاف، کبھی پاکستان کے یوٹیوب کے خلاف. اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل بھی. یہ پتہ نہیں ہندوستان کے کچھ لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے شاید ایسی باتیں کر کے مجھے رہنا دیا جائے، مگر ایسے کبھی بھی نہیں ہے. ہم ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو کسی وجہ سے گھر سے درپدر ادھر پھر رہے ہیں. آپ سے بھی ملاقات ہوا تو انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنا جدوجہد ابھی بھی جاری ہے. تو بچوں کو ہم ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور لائیں گے شاید. اچھا حیدر بھائی، جو وہ بات کرتی ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز کے ساتھ آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جہاں پر آج تک آپ کا مسئلہ، آپ کی زبانی، آپ کا موقف نہیں پہنچ سکا. وہ کہتی جی غلام حیدر اگر اتنے اچھے انسان ہیں تو ہم اپنی بہن بیٹیاں آپ کو کیوں نہ دے دیں، ہم اپنی بہن بیٹی آپ کے والے کر دیں، اس کی شادی کرا دیں. اگر اتنے اچھے انسان ہیں تو کیا ہم سب کو دے دینی چاہیے بہن بیٹی آپ کو؟ یہ تو دیکھو بے بنیاد باتیں کر رہا ہے سیما، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بولتا اتنا اچھا ہے. تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں کوئی ویڈیو، وہ ابھی گالی گلوچ پہ اترا ہے. اصل سوال ان کے پاس ابھی ہے نہیں، لوگوں کو کیا جواب دے. یوٹیوب تو اس کو ہائی لائٹ تو اس کو ہونا ہے، لوگوں کے سامنے تو آنا ہے. شاید بھائی اس کے پاس اصل الفاظ ہے نہیں ابھی بات کرنے کے لیے. کس موضوع پہ بات کریں؟ نہیں ہے نا. تب تو ابھی گالی گلوچ پہ اتر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ تاکہ آگے نہ آئے، حیدر کی ہیلپ نہ کریں، ایسی غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے سر. اچھا ایک اور آپ تھوڑا سا کیجیے گا کہ چونکہ زندگی ہے، ایک چیپٹر تھا، ایک ماضی تھا، اس کے بعد یہ ماضی آیا آپ کا، تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پیچھا چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی جیئیں، اس کو جینے دیں. نہیں سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میرا دیکھو اس نے گھر تباہ کیا، 4 بچے لے کے گئے شاید بھائی. یہ پلیز دوبارہ آپ یہ لفظ بھی نہیں کہنا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ سیما بھی ذہن سے نکال دے. آخری خون کا قطرہ بھی میرے بچوں کے نام پہ قربان ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی لوگ لائف کرو گے. 4 بچے حیدر کی گود میں ہوں گے. میں جدوجہد کروں گا، ہر قانون کا دائرہ جب تک سانس سانس میں ہے میں کھٹکھٹاؤں گا. کیوں ہندوستان جانا پڑے، پاکستان، اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں تک بھی جہاں میری پہنچ ہے. کپڑے بھی کہتے ہیں کہ بیچ کے بھی میں اگر بچوں کے لیے کچھ کام آ سکے تو ضرور کروں گا، اور بچوں کو لاؤں گا انشاءاللہ. سر میرے حوصلے بہت بلند ہے، غریب ضرور ہوں. نہیں، میرا سوال کرنے کا مقصد آپ کی دل آزاری بالکل نہیں تھا. میرا آزاری نہیں، سوال کرنے کا آپ کہنا مقصد یہ جائز تھا، ہے بالکل. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر مہا اے پی سنگھ، جو ایک پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ 4 سال پہلے تک جو بچے ہوتے ہیں پیدائش کے وقت تو باپ کے ہوتے ہیں، اس کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے 4 سال کے بعد بچے نہیں ہیں. ڈاکٹر اے پی سنگھ جو گھٹیا ہے، ڈاکٹروں کے نام پہ یہ دبا یا ایڈوکیٹ آپ کو بتا رہا ہے، شاید اس کے ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے. دوسروں کا تو نام نہیں لیں گے، تمام قابل رسپیکٹ ہے ہندوستان کے لوگ، ہم دل سے عزت کرتے ہیں. باقی جو ہے اے پی سنگھ کے شاید ایسے ہی ہیں. یہ 2 سال ان کی بہن یا بیٹیاں رشتہ چینج کر جاتے ہیں، بچوں کا نام اور کسی نام پہ رکھنا چاہتے ہیں. شاید ان پہ ہوگا. ہمارے بچے میرے تھے، میرے ہیں اور میرے رہیں گے شاید. حسین اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اس کیس سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس قسم کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی غلام حیدر اکیلا ہی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ غلام حیدر کا پورا خاندان ہونا چاہیے. غلام حیدر کے کیا بلکہ سیما کے پیچھے رشتہ دار بھی ہونے چاہیے. وہ تو کہتی ہے دیکھیں جی اگر کسی کو تکلیف ہے تو آئے نا، کوئی سامنے آئے آ کے بات کرے. کوئی تو میرا نہ بھائی آ رہا نہ بہنیں آ رہی، میرا تو خاندان کا کوئی بندہ نہیں آ رہا. تو وہ کہتی جی صرف یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، باقی تو کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے. میں آ گئی، میں یہاں زندگی میں شاید بھائی یہ دیکھو سیما اچھا کام تو کر کے نہیں گیا. یہ کہتا ہے ایسے ہی میں خوار اور رسوا ہوں. میری بہنیں، میرے بھائیوں کے پیچھے بھی ایسے لوگ پڑے، ان کو ذلیل اور رسوا کریں. اچھا کام کر کے کیا لوگ کو منہ دکھائیں؟ ان کی بھائی بہن یا پھوپھیاں، چاچی، ماسی تمام اچھے لوگ ہیں.
मगर आपको पता है तकलीफ होता है ये बातें बयान करना, वो क्या कहे, मेरी बहन चली गई, हाँ मेरी कहेंगे कि बच्चे हैं या वो रीमा है इनकी बहन, उनसे भी लाजम कोई सवाल करे तो उनका कैफियत क्या होगा। मैं खुद मुश्किल में हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुद झेल रहा हूँ, मैं ताकि किसी के कंधे पे बंदूक ना चलाऊं, मेरे पे है, मैं खुद सवालों का जवाब आगे दे रहा हूँ, मैं जेन्युइन बच्चों का वारिस हूँ, तो शायद मैं किसी को क्यों लाऊं सर। अच्छा, सीमा के जो भाई हैं या बहन है वो आपसे मुकम्मल राब्ते जी में है हाँ और बिल्कुल, उनकी हमदर्दियां आपके साथ हाँ है। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो हम भी अक्सर लोगों को जी बताते हैं, देखें उस औरत ने असल में बुनियादी तौर पर किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि हाँ वो ना, दुनिया के सामने आके बता सके जी कि सर, ये हमारी बहन थी और जो उसने किया वो गलत किया है। ज़ाहिर है वो हर कोई इज़्ज़तदार आदमी है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर गुज़ारना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, लोगों का सामना करना है। लिहाज़ा ये क्लेम या ये आर्गुमेंट कि मेरे भाई या मेरा जो है वो बहन है या कोई और रिश्तेदार क्यों नहीं आता, सिर्फ गुलाम हैदर ही क्यों पीछे पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि गुलाम हैदर की ज़िम्मेदारी थी कि वो तुम उसकी बीवी हो, और दूसरा ये है कि उसके 4 बच्चे हैं जिनके लिए आज तक नाम गुलाम हैदर के साथ जुड़ा हुआ है। जो गुलाम हैदर के डीएनए से हैं, वो बच्चे कैसे किसी और के हो सकते हैं? उस पे गुलाम हैदर का हक कैसे नहीं हो सकता? ये भी किसी भी आप कानून की एक अखलाकियात की या उसके बाद किसी भी धर्म की डिक्शनरी या किताब या बुक उठा के देख लें, तो वो भी आपको बताएगी कि असल वारिस कौन होता है। कि अगर माँ और बाप की अलहदगी हो जाती है, तो माँ अगर दूसरी शादी करती है, अपना धर्म तब्दील कर लेती है, तो उसके बाद फिर कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर हर लिहाज से बाप की ही बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये बाप कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चों को वापस लाए। बाकी जद्दोजहद इनकी जारी है, हम सब जिस तरह जितनी हमारी वक़्त है, औकात है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बने रहें। गुलाम हैदर भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस हम इसको वाइंड अप भी करते जी हैं। आप अपने जो पाकिस्तान और इंडिया में देखने वाला है, हमेशा वो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, मैंने तो देखा, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि इतने ज़बरदस्त किस्म के हिंदू हमारे बहन भाई हैं, जो हमेशा हम देखते थे कि इंसानियत के लिए बात करते थे। वो जब गुलाम हैदर का नाम आता है तो एकदम सैल्यूट मारते हैं, जी गुलाम जी हैदर भाई जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। चंद लोग हैं, लेकिन ये है कि अक्सरियत आपको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहन भाई हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, दीगर मुल्कों से, बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ हैदर के लिए नहीं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है, ताकि इंशाल्लाह हमारे बच्चे हमारे साथ आ सकें। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। शेयर करने का मकसद आला अफसरों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जहाँ-जहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते वहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, लोग देखें कि हैदर के दिल में कितना दर्द है। बच्चों को उधर तो पता नहीं वो क्या साबित करते हैं, जाके बच्चों को उधर किस नाम पे बुलाया जाता है। मगर मैं बहुत परेशान हूँ, 6 माह से अभी तक शायद भाई मेरे बच्चों से बात नहीं हुआ, तो मेरे दिल से कितनी परेशानी होगी। अच्छा, मैंने गुलाम हैदर साहब से एक बात पूछी कि आप जब ये 4 साल वहाँ रहे, फरहान, फरवा या जितने भी बच्चे हैं, क्या उनसे आप फ़ोन पे बात करते थे? यानी कि एक माँ तो बाप से मतलब अपने शौहर से राब्ते में थी, क्या बच्चों से भी आपका राब्ता होता था? तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था गुलाम हैदर भई, आप खुद बताएँ कि वो बच्चे फ़ोन पे किस तरह बात करते थे बिल्कुल आपसे? सर, मैं आपको पता है सऊदी टाइम और इस टाइम में डिफरेंट है, 2 घंटे का तो फ़र्क है। ये जल्दी उठते थे और मुझे उठाते थे कि हम तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, हर चीज़ बात करते थे। जैसे वापस आते थे, सीढ़ी चढ़ने से पहले बच्चों के बैग में मोबाइल भी एक अलग से भी था फरहान के पास, अच्छा, उसी टाइम कॉल करता था, अभी हम घर पहुँच गए देखो। यकीन तो मानो आप ज़्यादा उसमें से मुतमईन रहते थे, मुकम्मल देर अभी आए, घर है बच्चे तो घर गए, वापस आ गए। वही बच्चों से आप खुद देखो मेरा क्या कैफियत हो सकता है, 6 माह से बात नहीं हो रहा है। हुँ, तो मैं बहुत इस वजह से परेशान हूँ कि बात नहीं करवा रहे हैं, ना हमारे वीडियो उनको दिखा रहे हैं, ये मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, यार बच्चे इतना क्लोज थे ना कि हम ऐसे, मैं बाप तो था, एक दोस्त भी थे, यकीन मानो। हुँ। इतना वो घर के हाल हवाल बात करना, बताना, ऐसे समझो एक बाप से नहीं, एक दोस्त से बात करते थे, इतना हम क्लोज थे। हाँ, वो जैसे आप हाँ बता रहे हैं जी, कि स्कूल के लिए हाँ निकलते यकीन थे, कर, तब भी बाप को बताते थे, वापस आ रहे हैं, तब हाँ भी बता रहे हैं। और वो बाप जो दूर भी है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे कनेक्ट थे, जैसे दिन-रात एक साथ हों। हैदर भाई, एक और भी जैसे बात आती है सामने कि देखें जी, आपको अगर कुछ लोग आपका मौक़िफ़ रखते हैं, मुश्किल से 10-20 हज़ार, 1 लाख लोग देखता जी होगा जी मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी जो आवाज़ है। लोगों का दावा है कि जी वो तो उसकी आवाज़ जो है मिलियंस में जाती है, मिलियंस में उसको लोग देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, और उसका जो मौक़िफ़ है उसको लोग दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं कि ये बच्चे भी उसके बगैर नहीं रह सकते, और माँ है, उसका हक बनता है, और वो पाकिस्तान गई तो उसकी जान अज़ाब कर दी जाएगी, उसको कत्ल ये कर दिया तो जाएगा। देखो गलत बातें करते हैं, वो कानून जाने सीमा जाने, मगर मैं बच्चों का वारिस हूँ, बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ। ये मसला पाकिस्तान क्या है, वो तो पाकिस्तान को भी गलत साबित कर रहा है कि इधर खून खराबा होता है, औरतों के साथ ज्यादती जुल्म होता है। इनका जवाब मुझसे बेहतर आप दे सकते हो, आप भी इधर कराची शहर में रह रहे हो, तो इतने जुल्म ज्यादती हम करते हैं या सर इधर होता है पाकिस्तान के मैं अंदर, तो आप में से हमेशा, इसको। हैदर भाई, जी मैंने हमेशा लोगों को ये कहा कि देखें,
آپ نے اس سے پسند کی شادی کی, محبت کی شادی کی, ٹھیک ہے. جو گاؤں دیہاتوں میں ہم سب مردوں کی عورتوں کی ایک جیسی زندگی ہوتی ہے, گاؤں دیہاتوں سے اٹھا کے اس کو شہر میں ایک بہتر زندگی دینے کے لیے تو رکھا تھا. تو یہ کون سا غلام حیدر نے گناہ کیا تھا؟ غلام حیدر نے اگر اس کو اپنے یہاں اچھی لائف گزارنے کے لیے یہاں کراچی میں ایک اچھے ماحول میں رکھا تو یہ جرم تو نہیں تھا, ایک اچھی بیوی کی سمجھ کے اس نے رکھا تھا. تو اگر دھوکہ دیا, فراڈ کیا, یا اس کے بعد وہ کہتے ہیں پیٹ پہ چھرا گھونپا, تو وہ سیما نے گھونپا. اس سے تو کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی تم نے کون سا اچھا کام کیا. اگر غلام حیدر کا جو ہے وہ یہ جرم ہے کہ وہ کمانے کے لیے, تمہارے مستقبل کے لیے, وہ اپنے ماں باپ کو یا دوسرے بچوں کو تو کم پیسے دیتا تھا, حق سب سے زیادہ تمہارا تھا. کیونکہ غلام حیدر سے زیادہ گواہی وہاں محلے کے لوگوں نے دی کہ آخری مہینہ جس مہینے تم یہاں سے چلی بھی گئی تھی اس کا کرایہ بھی غلام حیدر نے ادا کیا. تو یہ غلام حیدر کا جرم تھا. لوگ اصل میں وہ یہ کہتی ہیں, دیکھیں ویڈیو میں آپ نے دکھایا تھا اپنے بیٹے اور بیٹی کو, کہتی ہیں دیکھیں جی وہ گاؤں میں تو یہ حالت ہے. بھائی گاؤں میں اگر مرد بھی رہے گا نا تو گاؤں دیہاتوں کی ایسی ہی ہولیا ہوتا ہے, اسی طرح کا ڈھیل ڈال ہوتا ہے. شہروں میں آپ کو پتا ہے انڈیا میں جو سب سے زیادہ دیہات ہے وہ پاکستان میں کم ہے, انڈیا کی آبادی بڑی ہے, تو وہاں دیہاتوں میں بلکہ اور تو اور جو کیڑا ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اس کی شکل دیکھ لیں, اس کی تصویریں دیکھ لیں, وہ جو ویڈیو میں فلٹر لگا کے جس طرح دنیا کو دکھا دیجیے اس جیسا کوئی چیمپئن نہیں ہے. اور وہ مجھے تو اصل میں زیب بھی نہیں دیتا آپ کی موجودگی میں اس کو کچھ برا بولوں, لیکن ان کے گھر والوں کی, ان کی گھر کی جو حالت ہے وہ تو شاید میرے خیال میں کسی گاؤں دیہات کیا کسی جنگل میں رہنے والوں کو بھی نہیں ہوگی, جس طرح وہ ربو پورا میں رہنے والے. یہ دعا کرے میرے بچوں کو روزی روٹی پہ لگایا, یقین مانا یہ غلام حیدر کے بچوں کی وجہ سے سب رزقوں میں آج اچھی بائکوں میں اسمارٹ فون چلا رہے ہیں. سر دوسرا اے پی سنگھ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے, اے پی سنگھ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہی ان کے گھر کی حالت بدلی ہے. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا, وہ کہتے ہیں ایک دیواروں کا ڈھانچہ تھا, گھر میں کوئی سامان نہیں تھا, کوئی راشن کا یا ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا ان کا. تو اگر یہ غلام حیدر کے بچوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو لیکن اب انسانیت کے ناطے ٹھیک ہے, سیما کے بارے میں جو قانونی, چاہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ ہے, قانونی لحاظ سے جو بھی فیصلہ کرے گی, لیکن اس کی وجہ سے سیما کی بچوں کی وجہ سے اس کو ضمانت ملی ہے, تو سب سے زیادہ حق تو پھر غلام حیدر کا بنتا ہے, اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا بھی کریں. حیدر بھی سوال بہت ہے, ہم آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے, چونکہ آپ کو میں جب جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ ہوں بہت زیادہ لوگ آپ کو فون بھی کرتے ہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ان سے بھی ایک واضح کروں کہ یہ ایک تانا نہیں ہے, یہ ایک کہتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے. غلام حیدر کو اس طرح فون آپریٹ نہیں کرنا آتا جس طرح آپ سب ہم فون آپریٹ کرتے ہیں. ان کو بہت کم پتہ چلتا ہے کہ کس کا کب فون آیا. اکثر لوگ ناراض اس بات پہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جی 4 دن پہلے تو میری غلام حیدر سے بات ہوئی تھی, غلام حیدر نے کہا تھا میں فون دوبارہ اٹھاؤں گا, تم سے بات کروں گا, لیکن وہ اتنے فون اس دوران آ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ 4 دن پہلے میرے سے کس سے بات ہوئی تھی. حیدر بھی ایسا ہی ہے, تو اس لیے آپ سب کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حیدر ہمارے فون نہیں اٹھاتا اور حیدر ہمارے جو ہے بات کا جواب نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ جذبے بھی ماشاءاللہ ان کے بلند ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ پیچھے ہٹیں, اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن ان کے بچے ان کے ساتھ ضرور ہوں گے. بہت سارے سوال ہیں, انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں حیدر بھائی ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.